ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تبارک وتعالی ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ بھائی دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے ہم تمام کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ہمارے اوپر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، ہم قابل تذکرہ کوئی چیز نہیں تھے۔ آج سے 100 سال پہلے ہم میں سے کسی کا وجود نہیں تھا، بولو تھا؟ اور آج کے 100 سال کے بعد بھی ہم میں سے کوئی نہیں رہے۔ یہ درمیانی زندگی جو اللہ پاک نے ہم تمام کو عطا فرمائی ہے، اس میں اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی کو گزاریں۔ پیدا کرنے والا جیسے کہے گا ایسے زندگی گزاریں گے تو نفع ہوگا۔ گاڑی بنانے والا جیسے ہم کو کہتا ہے ہم اسی کے مطابق گاڑی کو چلاتے۔ ساری دنیا کا پیدا کرنے والا خدا ہم تمام کی زندگی میں دین چاہتا ہے، اور یہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ پاک نے بحیثیت دین کے اللہ نے اسلام عطا فرمایا، اور جو اسلام ہے وہ کامل اور مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ ہم نے تمہارے لیے کامل اور مکمل دین عطا فرمایا۔ زندگی کے کسی شعبے میں کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی، اگر زندگی میں اللہ نے مال دیا ہے تو مالدار کیسے زندگی گزارے؟ اگر غریب ہے تو غربت میں کیا عمل کرے؟ اگر کسی کا بیٹا ہے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے؟ اگر کسی کا باپ ہے اپنے اولاد کے ساتھ کیسی زندگی گزارے؟ اگر یہ پڑوسی ہے تو پڑوسی کے ساتھ کیسے معاملہ کرے؟ اگر یہ جوان ہے، سفر میں ہے، مسافر بن کر چلا ہے، اللہ نے حکومت عطا فرمائی، اللہ پاک نے جس شعبے میں رکھا ہے اس شعبے کا دین اللہ پاک نے ہم تمام کو عطا فرمایا ہے، اور قیامت تک کے لیے فیصلہ ہے کہ جس کی زندگی میں دین ایمان ہوگا اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی بولو کیا کرے گا؟ کامیاب کرے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس کو جہنم سے روک دیا گیا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ تو کامیاب ہو گیا۔ ہم روٹی کپڑا اور مکان کو کامیابی کی چیز سمجھتے۔ روٹی کپڑا مکان یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے۔ اصل زندگی کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان میں 2 چیزوں کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی بھی گمراہی تک نہیں پہنچو گے۔ ایک تو فرمایا کتاب اللہ کو پکڑ لو، اور دوسرا پیارے نبی نے فرمایا میری سنتوں کی اتباع کرو۔ قرآن نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتلایا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے گا تو کیا گڈ مارننگ کہے گا، گڈ ایوننگ کہے گا؟ نہیں۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، سلام کرے گا،
سلام کا جواب دے گا؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اپنے ماں باپ کو جھڑکو نہیں، تو کیا کہیں گے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جیسے ماں باپ نے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا، اے اللہ تو بھی ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کر۔ ماں باپ گیلے میں سو کر ہم کو سوکھے میں سلائے، ماں باپ بھوکے رہ کر ہم کو کھانا کھلائے، انگلی پکڑ کر ہمیں چلایا۔ اللہ پاک نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا معاملہ بتلایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا قرآن نے بتلایا۔ اپنے گھر میں کیا داخل ہوتے ہوئے کیا پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا، اجازت لو، کسی کے مکان میں جا رہے تو اجازت لو، اپنے گھر میں داخل ہو رہے تو السلام علیکم کہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو آدمی گھر میں داخل کے وقت میں سلام کرے گا، درود شریف پڑھے گا اور قل هو اللہ احد کی سورت پڑھے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ پاک اس کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ داخل نہیں ہونے دے۔ ہماری شریعت زندہ شریعت، اور اللہ پاک نے گھر بیٹھے ہم تمام کو دین اسلام عطا فرمایا۔ مالدار مالداری کے اندر اپنا مال کہاں لگاوے؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، بیوہ، مسکین، غریب، یتیم، قیدی، اللہ کے دین کی محنت کا تقاضا، ہمارا مال یہاں لگے، ہمارا مال اپنی ضرورتوں میں نہیں لگے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کرو، یہ قرآن نے بتلایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک انسانوں کو ہدایت کی راہ ملے اور ان کی دنیا اور آخرت کی زندگی کامیابی والی بن جاوے، اس کے لیے آپ نے دو جملے ارشاد فرمائے، ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے، آپ نے فرمایا کبھی بھی گمراہی تک نہیں پہنچو گے۔ مانا یہ ہے اللہ پاک ان کو ہدایت دے گا، اور ہماری سب سے بڑی ضرورت کی چیز کیا ہے بولو؟ ارے بولو، ہدایت ہے۔ ہم نماز میں کتنی مرتبہ اللہ پاک سے باوضو قبلے کی طرف نماز کی حالت میں ہم اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ فجر کی 4 رکعت، چاروں رکعتوں میں ہم اللہ پاک سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ارے بولو، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، ہدایت کی دعا مانگنا واجب ہے، اور نماز کی حالت میں قبلے کی طرف متوجہ ہو کر ہم اللہ پاک سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ظہر کی 12 رکعت، 12 اور 4 16۔ عصر کی کتنی رکعتیں؟ ارے بولو، 4 کے 8، ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ یہ تو غیر موقدہ ہے، حالانکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ والے دعا کریں۔ ارے بولو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ نہیں؟ اللہ والے دعا کریں۔ سب سے بڑے اللہ والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو آدمی عصر کی 4 رکعت سنت پڑھتا ہے، اب اللہ کے نبی کی دعا ہے،
اے اللہ تو رحم فرما اس بندے پر جو عصر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت کو ادا کرے۔ اللہ کے نبی کی دعا مل گئی کہ نہیں؟ کتنا عمل کریں گے؟ 4 رکعت پر نیت کرو انشاءاللہ سنت موقدہ بھی اور سنت غیر موقدہ پر بھی عمل کریں گے۔ کرو گے؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ تو عصر کے 8 رکعت، 4 اور 12 16 اور 8 24، مغرب کی 7 رکعت کتنی ہوئی؟ 31، اور عشاء کی 17 رکعت کہ 9 رکعت؟ کیوں ہنستے ہیں؟ اس لیے کہ 9 رکعت پڑھ کے نکل جاتے، حالانکہ نوافل کا اہتمام کریں گے، سنتوں کا اہتمام کریں گے، بولو ہمارے نامہ اعمال کے اندر اضافہ ہو۔ تو ہم 17 رکعت گن لیں، 31 اور 17 48۔ ایک دن میں نماز کی حالت میں 48 مرتبہ ہم اللہ پاک سے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ تو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، تو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ پاک کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ بولو، اللہ پاک کا وعدہ۔ ایک آدمی 48 مرتبہ نماز کی حالت میں قیام میں باوضو قبلے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دن کے اندر 48 مرتبہ، یہ تو میں نے ابھی فرض واجب اور سنت گنوائی، اوابین، اشراق، تہجد، چاش، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الخسوف، صلاۃ الخسوف، صلاۃ الاستسقاء، صلاۃ التسبیح، یہ بھی میں نے نہیں گنوائی۔ اگر یہ سب کو گنیں گے تو بولو ایک دن کے اندر کتنی مرتبہ؟ اور اللہ پاک کو ہدایت کی دولت سب سے زیادہ قیمتی دولت ہے، اس لیے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے ایک مرتبہ، اے اللہ تو میرے کو ایسا ملک عطا فرما کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملا ہو، میرے بعد کسی کو نہ ملا۔ ایک مرتبہ دعا مانگی، اللہ پاک نے قبول فرمایا۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگوں کو قبول کروں گا۔ تو اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو کیسی حکومت دی؟ ہواؤں پر، جناتوں پر، پرندوں پر، چرندوں پر ان کی حکومت تھی، اور ان کا جو فلائٹ چلتا تھا جس میں کتنی سیٹیں ہوتی تھی؟ 6 لاکھ۔ کتنی؟ ارے بولو، آج اتنی دنیا ترقی کر گئی ہے اور جمبو جیٹ فلائٹ چلتا ہے جس میں 400 450 کی کیپیسٹی ہے، لیکن اس وقت کے اندر چونکہ اللہ پاک سے مانگا تھا ایسا ملک جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملا ہو، میرے بعد کسی کو نہ ملا ہو۔ اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرما کر 600 سیٹ والا فلائٹ اور ہواؤں سے چلتا تھا۔ آج کا فلائٹ کس سے چلتا ہے؟ بولو، پیٹرول سے، اور وہ ہوا سے چلتا تھا۔ لا ينبغي لأحد من بعدی، ایسی حکومت اللہ پاک سے درخواست کی، میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ ملے۔ اللہ پاک نے ایک مرتبہ مانگنے پر وہ حکومت عطا فرمائی۔ تو جو آدمی دن رات میں 48 مرتبہ بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر آدمی اللہ پاک سے ہدایت مانگے گا تو کیا اللہ پاک اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ ارے بولو۔ اور جب ہدایت کا نور آئے گا تو اس کی آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، اس کی زبان کے بول بولو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، یہ سچ بولے گا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ کسی کی غیبت نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کا حکم۔ جب ہدایت مل جاتی ہے
تو قرآن اور احادیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ دو چیزوں کو پکڑ لو، کبھی بھی گمراہی تک نہیں پہنچو گے، اللہ پاک ہدایت دے کر چلا جائے گا، پھر اس کی آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، اس کی زبان کے بول صحیح ہوں گے، اس کی کمائیوں کے نقشے صحیح ہوں گے، اس کی خرچ کرنے کی لائنیں صحیح ہوگی، یہ دنیا کی زندگی گزار کر چلا جائے گا، اللہ اس کی آخرت کی زندگی کو بناتے چلے جائے گا۔ اس کا دیکھنا، اپنے ماں باپ کو شفقت بڑی، محبت بڑی نگاہ اٹھا کر دیکھے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک آدمی حج کرنے کے لیے جاوے تو آج کے زمانے میں کتنے روپے لگتے؟ ارے بولو، 5 لاکھ 7 لاکھ روپے لگ جاتے۔ اگر اس نے اپنی آنکھوں کا دیکھنا صحیح کر لیا، ہدایت کا نور آنکھوں میں آ گیا، اب اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت بڑی نگاہ اٹھا کر دیکھے گا، اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کسی صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، دن میں 100 مرتبہ دیکھے، کس کو؟ ارے بولو کس کو؟ ماں باپ کو 100 مرتبہ دیکھنے پر کیا ملے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ دنیا میں کوئی آدمی 100 حج کر سکتا ہے؟ ارے بولو، آج کے زمانے میں 60 70 80 سال کی عمر ہے، 1 حج 5 حج 10 حج 25 حج 50 کر لیے، لیکن اپنے ماں باپ کو محبت بڑی نگاہ اٹھا کر دیکھے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب 100 مرتبہ دیکھے گا، اللہ 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں میں ہدایت کا نور آ گیا، اس نے قرآن حدیث پر عمل کیا، اللہ نے گمراہی سے اس کو بچایا، اب اس کی آنکھوں کا دیکھنا صحیح، اس کی زبان کے بول صحیح، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی غیبت نہیں کرے گا، یہ اپنے نبی کی حدیث پر عمل کرے گا، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسانوں کو نجات دے گی اور جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی۔ بولو ہمارے نبی کی بات کبھی بھی غلط ہو سکتی ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے، باہر سے کسی نے آ کر خبر دی اے ابو درداء آپ کے مکان کو آگ لگ رہی ہے، محلے میں آگ لگی ہے، آپ جلدی سے جا کر اپنے گھر کو بچاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی کیمرہ نہیں، کوئی دوربین نہیں، اور پورے یقین کے ساتھ کہنے لگے میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی۔ دوسرا آدمی آیا، اے ابو درداء محلے میں آگ لگی ہے، ہوا تیزی کے ساتھ چل رہی ہے، کچے مکانات سے، آپ جلدی سے جائیے اپنے مکان کو بچائیے۔ بولے میرے مکان کو آگ نہیں لگے گی۔ تیسرا آدمی آیا، اے ابو درداء محلے میں آگ لگی ہے، آپ کا مکان جل جائے گا۔ بولے نہیں۔ چوتھا آدمی آ کر کہنے لگا اے ابو درداء محلے میں آگ لگی تھی اور ہوا بڑی تیز کی چل رہی تھی، آپ کے مکان کے قریب آ کر آگ بجھ گئی۔ پہلے 3 آدمی جنہوں نے خبر دی، آپ کے کچھ شاگرد بھی بیٹھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس دوربین نہیں، کوئی کیمرہ نہیں، آج کل تو بولو اپنا سابرکاٹھا ہمت نگر کا کارخانہ اگر یہ بمبئی بھی گیا ہے تو بیٹھے بیٹھے دیکھ سکتا ہے۔ ارے بولو دیکھ سکتا ہے کہ دبئی گیا ہے تو دبئی سے بھی اپنا گھر کا، اپنی دکان، اپنا شو روم، اپنا کارخانہ دیکھ لے۔ لیکن وہ زمانہ 1400 سال پہلے نہ کوئی دوربین ہے نہ کوئی کیمرہ ہے، تو 3 جو پہلے خبر دینے والے اور آپ کے کچھ شاگرد بیٹھے ہیں،
اے ابو درداء، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اور ایک آدمی باہر سے خبر لے کر آ رہا ہے اور آپ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی، کیا بات ہے؟ اب دیکھو محنت کی، ایمان یقین کو بنایا ہے، اللہ کی ذات و صفات کا یقین بٹھایا ہے، ہر نبی کی آواز کے اوپر لبیک کہیے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس کلمے کا یقین بنا لو، اللہ پاک دنیا آخرت میں کامیابی دے گا۔ بنانے والا بگاڑنے والا اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، موت اور حیات کا مالک اللہ ہے، تندرستی اور بیماری کا مالک اللہ ہے، مالداری اور غریبی اللہ کی طرف سے، اولاد کا ملنا اور اولاد سے محروم ہو جانا بولو کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ پوری دنیا کا نظام ایک اکیلے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی کا کنٹرول ہے۔ روزانہ سورج نکلتا ہے اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر، روزانہ چاند کا نظام چلتا ہے اللہ کے حکم کی بنیاد کے اوپر، بارش کے زمانے میں بارش کا آنا اور ٹھنڈی کے زمانے میں ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا اور گرمی کے دنوں کے اندر گرمی کا آنا، یہ تمام کے تمام ایک اکیلے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وہ کن فیکن کا مالک ہے، فعال لما یرید ہے، اس کا ارادہ واجب الوجود ہے، وہ دنیا میں جو چاہتا ہے وہی چیز دنیا میں وجود ہوگی۔ ایک درخت کا پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا، تو ساری دنیا بغیر اللہ کے حکم کے عزت دے دی۔ آدمی کہتا ہے کہ دوائیوں کی برکت سے شفا مل گئی، دکان نے میرے کو نفع دے دیا، کرسی نے میرے کو عزت دے دی، یہ ایمان کے خلاف کی بات۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، وَهُوَ يَشْفِينِ، وہ اللہ میرے کو شفا دینے والا ہے۔ بولو شفا دینے والا کون ہے؟ ڈاکٹر، دوائی، ہاسپٹل نہیں، کس کے ہاتھ میں ہے؟ عزتیں کس کے ہاتھ میں ہے؟ کرسی نہیں، ایجوکیٹڈ، مال کا بڑھ جانا نہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے خزانے سے آئے گی اور نبیوں کے واسطے سے اللہ پاک مومنین کو عطا فرمائے۔ ہم دھوکہ نہ کھاویں کہ مال نے عزت دی، عہدے نے عزت دی، ڈگری نے عزت دی، کوئی ڈگری نہیں۔ بڑے بڑے ڈگری والے آج بھی پریشان ہیں، عزتیں اللہ کی طرف سے۔ اس لیے دیکھو انبیاء علیہ السلام کے نام رکھے جا رہے ہیں، عیسیٰ، موسیٰ، محمد، ابراہیم، اسماعیل، ارے بولو نام رکھے جا رہے کہ نہیں؟ قارون بڑا مالدار تھا، اللہ پاک نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا۔ بتاؤ پوری دنیا میں کسی نے اپنے بیٹے کا نام قارون رکھا ہے؟ سابرکاٹا میں ہے، مال والا تھا، اور یہ انبیاء علیہ السلام تو قسم پرس تھے، لیکن ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کا نام انبیاء علیہ السلام کے نام کے مطابق رکھوں۔ ہمارے پڑوس کے ایک مفتی صاحب تھے، ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، گھر والوں نے پوچھا کیا نام رکھیں گے؟ تو چونکہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی محبت ہے، اللہ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف کو اتارا اور یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، آپ کی قربانیاں اللہ پاک نے کیسے مجاہدے میں ڈالا اور کیسے اللہ پاک نے حفاظت فرمائی۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی بڑی محبت تھی، تو گھر والوں نے پوچھا اپنے بیٹے کا کیا نام رکھے؟ تو کہا یوسف۔ اللہ کی طرف سے مقدر کہ دوسرا بیٹا پیدا ہوا،
اگر ہمارے گھر میں کسی ایک بیٹے کا نام یوسف ہوتا ہے تو بولو یوسف دوسرا رکھیں گے؟ پورے خاندان میں کوئی رکھے گا؟ ارے بولو نہیں۔ پھر گھر والوں نے پوچھا مفتی صاحب سے، مفتی صاحب اپنے یہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اب کیا نام رکھیں گے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے رکھنے میں آدمی اپنا فخر سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوسف ثانی، پہلے بیٹے کا نام یوسف اول اور دوسرے بیٹے کا نام بولو یوسف ثانی۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، پھر گھر والوں نے پوچھا مفتی صاحب سے، مفتی صاحب کیا نام رکھیں گے؟ بولا ہم لوگ رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا یوسف، کیا نام رکھا؟ بولو یوسف۔ یوسف ہے ثالث، تیسرے نمبر کا یوسف۔ چوتھا بیٹا پیدا ہوا، پھر گھر والوں نے پوچھا کیا نام رکھیں گے؟ تو مفتی صاحب نے کیا جواب دیا؟ بولو نہیں، یوسف رابع، چوتھے نمبر کا یوسف۔ یہ عزت اللہ پاک کی طرف سے ملی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے خزانے سے آتی ہے اور نبیوں کے واسطے سے اللہ پاک مومنین کو عطا فرماتے ہیں۔ یوسف نام کو عزت دی، ابراہیم نام کو عزت دی، محمد کے نام کو عزت دی، عیسیٰ اور موسیٰ کے نام کو عزت دی، اور ابو بکر اور عمر، عثمان اور علی، طلحہ اور زبیر، صحابہ کرام کے نام کے ساتھ آدمی اپنے بچوں کا نام رکھتا ہے، اس لیے کہ عزتیں تو اللہ کے خزانے سے چلے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ہے کہ عزتیں اللہ کی طرف سے اور ذلتیں بھی بولو کس کی طرف سے، لیکن عزت کا معیار دین ہے، اللہ کے احکامات ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں۔ اولاد کا ملنا اور اولاد کا محروم رہنا کس کی طرف سے بولو؟ کوئی دنیا میں اولاد دے سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب 20 سال ہو گئے شادی کو، یہ مسلمان گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہاں ایک دوائی لکھ دیتا ہوں، بچہ پیدا ہو جائے گا۔ 5 سال تک دوائی کی، کتنے سال تک؟ 5 سال، ہر مہینے 5,000 روپے کی دوا لاتا تھا۔ پھر 5 سال کے بعد یہ مریض کہنے لگا ڈاکٹر صاحب 5 سال سے میں آپ کی دوا کھاتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 5 سال اور کھاؤ۔ اب اس نے بھی طے کر لیا کہ 5 سال اور کھائیں گے۔ پھر 10 سال ہو گئے شادی کو، ڈاکٹر صاحب 10 سال ہو گئے کوئی بچہ نہیں۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ یہ تو قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں بولو؟ تو اللہ پاک نے تو پہلے دن ہم کو کہا ہے للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی حکومت بولو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی حکومت ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ۔ یخلق ما یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو پیدا کرے گا۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دے گا۔ بولا ایسے ہمارے سماج میں گھرانے ہوں گے کہ جس کے تمام اولاد لڑکیاں ہیں۔ ارے بولو ایسا ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اور بعضوں کو اللہ پاک لڑکے ہی لڑکے دیتے۔ اور ہمارے سماج میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے 5 بیٹے ہیں، 5 اولاد ہیں، 5 بیٹے ہیں، اور اللہ پاک آگے ہی فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتے۔ ہوتا ہے نا؟ تمہارے کتنے اولاد؟ بولے 5، 3 بیٹے اور 2 بیٹی۔ اور بعضوں کو اللہ بانجھ بناتے ہیں،
शादी को 25 साल हो गए और नाखून के अंदर रोग नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब औलाद नहीं हो रही, और 10 साल के इलाज के बाद आखिर में डॉक्टर वहां पर आता है जो पहले दिन की दावत थी, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ए लोगों एक अकेले अल्लाह को, एक कलमे के यकीन को बना लो, अल्लाह दुनिया आखिरत की जिंदगी को बनाएगा। तो 10 साल के इलाज के बाद डॉक्टर साहब हाथ जोड़कर कहता है ये तो कुदरत के हाथ में है। किसके हाथ में बोलो? कुदरत के हाथ। जब हिदायत का नूर आएगा, हमारा दिलों का यकीन सही होगा, हमारी जुबानों के बोल सही होंगे, हमारी कमाइयों के नक्शे सही होंगे। हमारे एक साथी था, उसका निकाह हुआ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7 लड़कियां पैदा हुई। किसी ने कहा दूसरी शादी कर ले, मसना व सुलास व रुबा। अल्लाह पाक ने 2, 3, 4 करने की इजाजत दी, तुम जाकर करना मत। ये तो इस्तिदाद और अदलो इंसाफ। लेकिन कुरान ने इंसानों की तबीयत को सामने रखते हुए इजाजत दे ताकि ये गलत कामों में फंसे न। तो एक ने उसको कहा भाई साहब तू दूसरी शादी कर ले। क्या नीयत से उसने उसको सलाह दी? अरे बोलो, ताकि लड़का पैदा हो। 7 लड़कियां पैदा हो गई, तू दूसरा निकाह कर लेने यार, क्यों? बोलो, लड़का पैदा हो। ये अल्लाह को भूल गया। किसको भूल गया? अल्लाह को भूल, और उसने दूसरा निकाह कर लिया। लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में है बोलो? 8वीं, 9वीं और 10वीं 3 लड़कियां पैदा हुई। कोई और समझदार था, उसने कहा भाई तीसरा निकाह कर ले। क्या नीयत से कहा? लड़का। ये किसको भूल गया? अल्लाह को भूल गया। 11, 12, 13 और 14, चारों चार क्या पैदा हुई बोलो? लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा। अल्लाह जिसको चाहेंगे उसको लड़कियां ही लड़कियां देंगे। पहली 7, दूसरी 3 और तीसरे की 4, 14 लड़कियां पैदा हो। कोई और ऊपर का समझदार होगा, उसने कहा भाई चौथा निकाह कर लेने। बोले अब मेरी समझ में आ गया कि अगर मेरी मुकद्दर में लड़कियां हैं तो सारी दुनिया की ताकत मिलकर मेरे को लड़का बोलो नहीं देते। हम अल्लाह को भूल कर न चले। तो वो सहाबी अबू दर्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में बैठे हैं और आकर खबर दी, अबू दर्दा तुम्हारे मकान को आग लग गई। बोले नहीं लगती। इतना यकीन, इतना यकीन। ये दावत की मुबारक मेहनत का पहला नंबर जो ईमान है, उसके जरिए से यही चाहा जाता है कि हमारे दिलों का यकीन सही हो जाए। करने धरने वाला बोलो कौन है? अल्लाह। हम असबाब में लग जाते हैं, दुकान से माल मिलता हुआ नजर आता है, दवाइयों से शिफा मिलती हुई नजर आती है, भैंस से दूध निकलता हुआ नजर आता है, मुर्गी से अंडा। मुर्गी से क्या निकलता है? तो हम क्या कहते हैं? अंडा कौन देता है? हमारी जुबान क्या बोलेगी? अरे बोलो नहीं यार, मुर्गी। दूध कौन देगा? भैंस। यानी रात दिन का हमारा निजाम। मैं यूं पूछता हूं कि दुनिया में पहले मुर्गी आई कि अंडा आया? बोलो पहले क्या आया? मुर्गी आई कि अंडा आया?
اگر آپ کہو گے انڈا آیا تو میں پوچھوں گا کہ مرغی بغیر انڈے کے کیسے آئے، اور اگر تم کہو گے انڈا پہلے آیا تو بغیر مرغی کے انڈا کیسے آئے؟ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ ہر چیز کو، ارے بھائی آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے بولو پیدا کیا کہ نہیں؟ اب تم پوچھو گے ان کے ماں باپ کون ہیں؟ بغیر ماں باپ کے تو کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر مطلق کون ہے؟ بغیر دکان کے روزی کیسے ملی؟ یہ کوئی سوال، اور یہ کوئی سوال موضوع ہے؟ ارے بھائی روزی کا دینے والا کون ہے؟ ہمارے سورت کے اندر دنیا میں ایک نظام ہے، جو محنت کرے گا وہ کمائے گا۔ ارے بولو برابر ہے؟ جو محنت نہیں کرے گا وہ کمائے گا، یا تو ملازمت یا فیکٹری یا مزدوری یا کھیتی باڑی یا الیکٹرک یا جو بھی دکان، لیکن جو محنت کرے گا وہ کمائے گا۔ اب ہمارے سورت کے اندر 80% لوگ بیٹھے بیٹھے کھاتے۔ کتنے 100 میں سے 80 آدمی بولو بیٹھے بیٹھے کھاتے۔ ایک آدمی مجمع میں کھڑا ہو کر کہنے لگا مولانا میرے کو بھی سورت آنا۔ کیوں آنا ہے؟ بیٹھے بیٹھے کھانے کا ملے گا۔ دوسرا آدمی کھڑا ہو کر پوچھنے لگا یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک آدمی بیٹھے بیٹھے کھاوے، اور تم یوں کہتے ہو 100 میں 80 آدمی بیٹھے بیٹھے کھاتے۔ میں نے کہا ہمارے سورت میں کھاتے۔ میرے کو بولے کیسے کھاتے؟ میں نے کہا ہمارے وہاں ایک آدمی ہے، اس کی شادی ہو گئی۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ 3 بیٹے پیدا ہوئے، 3 بچے۔ کتنے ہو گئے؟ ارے بولو نا، 5۔ باپ کماتا ہے اور بیوی اور 3 بچے بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں۔ 20% کماتے ہیں اور 80% بیٹھے بیٹھے بولو بولے یہ تو ہمارے یہاں بھی ہے۔ تو میں آپ کو پوچھتا ہوں آپ کیوں ایسے ہیں؟ ارے بولو نا، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کہا اے لوگوں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ بغیر ستون کے اللہ نے آسمان کو بنایا، بارش کا نظام چلایا، زمین کو پھاڑا، زمین سے غلہ اناج پھل فروٹ ترکاری کو پیدا کر دیا۔ تم اپنی ذات میں دیکھو، وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنی ذات کو دیکھتے بھالتے ہو۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا مولانا میرے تو 8 بیٹے ہیں، میں اکیلا کمانے والا، میری بیوی اور 9 بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں، تو میرے حق میں تو 10% کمانے والے اور 90% بولو بیٹھے بیٹھے کھانے والے۔ ہمارے یہاں ایک آدمی کام کرتا تھا، اس کے 18 لڑکے تھے، لڑکے لڑکیاں مل کر۔ وہ اکیلا کمانے والا، 18 بچے اور بیوی، 19 آدمی بیٹھے بیٹھے کھاتے تھے۔ تو ایک آدمی کمانے والا اور 19 بیٹھے بیٹھے کھانے والے، تو اس کے حق میں تو 5% کمانے والے اور 95% بولو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ روئے زمین کے اوپر جتنے بھی جاندار ہیں ان تمام کی روزی کا پہنچانے والا بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ پہلے دن کی آواز ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ہماری محنت کا میدان ہمارا دل ہے، ہمارے اندر یقین کی مایا بنتی چلی جاوے، کیفیت بنتی چلی جاوے، ہم دنیا کے نظام کو دیکھیں اور یہ یقین کر لیں، ہماری زبانوں سے بول نکلے، جو الفاظ نکلے اللہ کرے، اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی نے کیا۔ ہم دکان کو، ملازمت کو، فیکٹری کو، دوائیوں کو، کرسی کو، مال کو، سونے کو، چاندی کو نہ بولے، ہمارا نظام چلانے والے ایک اکیلے اللہ ہے،
اور محمد الرسول اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، آپ کے طریقے میں اللہ پاک نے دنیا آخرت کی کامیابی کا یقین رکھا ہے۔ ہم محنت کر کے وہ یقین بناتے چلے جاوے۔ تو وہ صحابی جو مسجد میں بیٹھے ہیں، ان کو کسی نے پوچھا کہ کوئی کیمرہ نہیں، کوئی دوربین نہیں، اور آپ اتنا یقین کے ساتھ کہنے لگے کہ میرے مکان کو آگ نہیں لگ سکتی، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو صبح کے وقت میں اس دعا کو پڑھ کر کرے گا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم، آگے مختصر سی دعا ہے، جو صبح کے وقت میں پڑھے گا شام تک تمام حوادث سے، تمام آفتوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ جو شام کے وقت کے اندر پڑھے گا صبح تک تمام حوادث سے اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ میں جب گھر سے چلا، صبح کے وقت میں چلا، میں اس دعا کو پڑھ کر چلا تھا، اب میرے کو یقین ہے ساری دنیا کی آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے، ساری دنیا کی زبانیں غلط بول سکتی ہے، میرے نبی کی بات کبھی بھی غلط ارے بولو نہیں ہو سکتی۔ ہماری زبانوں کے بول صحیح ہو جاتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسانوں کو نجات دے گی اور جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی۔ جب اندر یقین بنے گا، اللہ کے نبی کی بات پر یقین بنے گا، بولو یہ کبھی جھوٹ بولے گا؟ بریک لگے گی۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسانوں کو نجات دے گی اور جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی۔ اگر میں نے جھوٹ بول لیا تو ہلاکت یقینی ہے۔ ہلاکت کیا ہے بولو؟ ہمارے نبی کی بات کبھی بھی غلط؟ ہمارے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی تیرے اوپر قرضہ ہے، احد کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا۔ فجر کی سنتیں اور فرض کے درمیان کے اندر اس دعا کو پڑھ لے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس دعا کو پڑھ لے، اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا اللہ پاک تیرے قرضے کو دور کر دے۔ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارا قرضہ دور ارے بولو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ماؤ زمزم لما شرب لہ، زمزم جس نیت سے پیئیں گے اللہ اس کی نیت کو پوری کرے گا۔ بیمار پیے گا اللہ بیماری کو دور کرے گا، پیاسا پیے گا اللہ پیاس کو دور کرے گا، بھوکا پیے گا اللہ اس کی بھوک کو دور پڑے گا۔ کتنی بیماری ہے، کسی کا گھٹنا، کسی کا پیٹ، کسی کے سر میں درد، کتنی مرتبہ زمزم پیا؟ ارے بولو ہم میں سے زمزم کس نے پیا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، کیا ہماری بیماری دور ہو جاتی ہے؟ اللہ کے نبی کا فرمان ماء و زمزم لما شرب لہ، یہ سیکھنے کی دعوت ہے۔ یہ پہلا نمبر جو ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک تو اللہ کی ذات و صفات کا یقین آ جاوے، اور دوسرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی، آپ کی تمام باتیں یقینی ہے، اس کا یقین پیدا کرنے کا نام یہ ایمان کی دعوت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے مقام پر اپنے علاقوں میں علم حاصل کیا، پھر آگے علم حاصل کرنے کے لیے گئے، جیسے آج کل دیوبند سہارنپور جاتے ایسے اور آگے گئے۔ پہلے گاڑیاں، ٹرین، فلائٹ، موٹر کار، بسیں ایسا نہیں تھا، اونٹوں پر قافلہ چلتا تھا، گھوڑوں پر چلتا تھا۔ ایک ساتھ مثلا بھائی یہاں سے احمد آباد جانا ہے تو 25-50 کا قافلہ ہو گیا، اب یہ پیدل چلیں گے، کہیں رات کو قیام کریں گے تو دن کو چلیں گے، کہیں دن کو قیام کیا تو رات کو چلیں گے۔ اب یہ قافلہ بن گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ قافلے کے ساتھ جا رہے، ماں نے ایک نصیحت کی، بیٹے سچ بولنا، قرآن نے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا،
سچ بات کرو. جب بھی بات کریں گے تو کیسی کریں گے؟ بولو سچ. الصدق ینجی والکذب یہلک. سچائی انسانوں کو نجات دے گی اور جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گا. نظر آتا ہے 1 روپے کی آئٹم ہے، اگر میں نے 1 روپیہ کہا تو لوگ 1.25 روپیہ دیں گے. اگر میں نے جھوٹ بول لیا، 1 کی جگہ پر میں نے 1.5 روپیہ کہہ دیا تو میرے کو 2.25 روپے ملیں گے. جھوٹ بولوں گا تو 8 آنے کا نفع نظر آئے گا، اور سچ بولوں گا تو 8 آنے کم نفع ملے گا. یہ دنیا کا دھوکہ ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک. سچائی انسانوں کو نجات دے گی اور جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. ہم سود کو مٹائیں گے، ہم صدقے کو بڑھائیں گے. ایک آدمی کے جیب میں 1000 روپے ہے، اگر کسی کو سود پر دیا 10% 1 مہینے کے بعد لوں گا، 1100 روپے آئے. اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ بجائے 1000 روپے کے کتنے ہو گئے؟ ارے بولو، مال بڑھ گیا کہ کم ہو گئے؟ مال زیادہ ہو گیا. اور قرآن کہتا ہے ہم سود کو مٹائیں گے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. ہم صدقے کو بڑھائیں گے. ایک آدمی کے جیب میں 1000 روپے ہے، 100 روپے صدقہ دے دیا، بولو کتنے روپے رہے؟ مال کم ہوا کہ زیادہ ہوا؟ بولو. آنکھوں نے دیکھا کہ کم ہے اور قرآن کہتا ہے زیادہ ہوا. اب آنکھوں کی بات صحیح کہ قرآن کی بات صحیح؟ ہماری آنکھوں کا دھوکہ میں آپ کو بتلاؤں. پلیٹ فارم نمبر 1 پر ہم لوگ بیٹھے ہیں ٹرین، اور پلیٹ فارم نمبر 2 کی ٹرین چلنے لگی. ہم کو کیا محسوس ہوگا؟ ارے بولو. ہماری ٹرین چل رہی، ہم پلیٹ فارم نمبر 1 میں ٹرین پر بیٹھے ہیں اور ٹرین رکی ہوئی ہے، اور پلیٹ فارم نمبر 2 کی رکی ہوئی گاڑی چلنا شروع کرتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم کو کیا لگتا ہے؟ ارے بولو، کبھی ٹرین میں بیٹھے ہو؟ کیا لگتا ہے؟ ہماری ٹرین چل رہی. اچھا، یہ دھوکہ کب کھلے گا؟ آخری گارڈ کا ڈبہ نکل گیا تو ہم کو دھوکہ کھل جائے گا کہ ہماری ٹرین نہیں چل رہی ہے بلکہ سامنے والی ٹرین چل رہی. ایسے اللہ پاک نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. ہم سود کو مٹائیں گے اور صدقے کو بڑھائیں گے. اگر 1 کی 2، 2 کی 4، 4 کی 8، 8 کی 16 یہ نظر آتی ہے. 1 ٹرک کی 2 ٹرک ہو گئے، 1 دکان کی 2 دکان ہو گئے. یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ. یا تو 1 سال یا 1 مہینہ یا 10 سال. ایک بزرگ یوں فرماتے تھے 40 سال کے اندر اندر سودی کاروبار کرنے والوں کے مال کو اللہ ختم کر دیتا. یہ اللہ پاک کا نظام. قرآن کی بات کبھی بھی غلط. اب قرآن یوں کہے کہ ہم سود کے مال کو اور سودی کاروبار کرنے کی وجہ سے ہم مال کو مٹائیں گے، اور آدمی کو آنکھوں کا دھوکہ یہ لگا ہے یار 1 ٹرک کی 2 ٹرک آ گئے، 2 کی 4 ہو گئے. تو بولو قرآن کی بات صحیح ہے کہ ہمارا سمجھنا صحیح ہے؟ قرآن کی بات. اچھا، قرآن یوں کہتا ہے ویربی الصدقات. ہم صدقے کو بڑھائیں گے. ہم کو یوں محسوس ہوا 1000 روپے میں سے 100 روپے صدقہ دی، کتنے رہ گئے؟ مال کم ہوا کہ زیادہ ہوا؟ ہماری نگاہوں میں کم ہوا اور قرآن کی زبان میں زیادہ ہوا. قرآن کی بات صحیح. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت فاطمہ جنت کے عورتوں کے سردار، ان کو 6 روپے دے کر آئے گھر خرچ کرنے کے لیے. دیتے ہیں نا؟ ارے بولو نہیں یار. آج کل تو پوری کے پوری تنخواہ لے کر بیوی کے ہاتھ میں دے دیتے. ایسا ہوتا ہے؟ آپ کے وہاں ہوتا ہے ایسا؟ ہمارے سورت میں ایسا ہوتا ہے، آپ کے یہاں ایسا ہوتا ہے؟ پوری تنخواہ، اس لیے کہ مالک وہی بن گئی، گھر والی، گھر کی والی وہی ہوتی ہے.
لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو 6 روپے دیے گھر کے خرچ کرنے کے لیے. 1400 سال پہلے 6 روپے تو آج کے زمانے کے 6000 روپے ہو. ایک سائل آیا, اللہ کے نام پر کچھ دے دو. حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن یا حسین دونوں میں سے کسی ایک سے کہا, جاؤ امی جان کے پاس سے 6 روپے لا کر اس سائل کو دے دو. اب گھر میں تو 6 روپے ہی تھے. اب وہ لا کر فقیر مانگنے والوں کو دے دیا سائل کو. اب بولو گھر میں کچھ رہا؟ آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ گھر میں کچھ بھی نہیں. اور قرآن یوں کہتا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, ہم صدقے کو بڑھائیں گے. ایک آدمی آیا, سواری لے کر آیا. اے علی یہ سواری خریدو گے؟ حضرت علی نے کہا کہ 140 روپے میں خریدوں گا, اور 2 دن کے بعد مثلاً پیسے لے کے جانا ادھار. آپس میں طے کر لیا, ادھار سودا کر لیا. شریعت اس کو اجازت دیتی, ادھار لین دین کر سکتے. تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک آدمی آ کر پوچھنے لگا, اے علی سواری بیچو گے؟ بولے ہاں. کتنے کی؟ بولے 200 روپے. لو یہ 200 روپے. اور وہ سواری لے کر چلا گیا. جس نے دیا تھا اس کو بلا کر 140 روپے دے دیے. اب کتنے بچ گئے؟ ارے بولو. ہاں. اپنی بیوی حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں 60 روپے دے کر یوں کہا کہ تو نے 6 روپے خرچ کیے تھے. اللہ پاک نے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ, اللہ پاک نے فرمایا جو صدقہ دے گا ہم اس کے مال کو بڑھائیں گے. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا, جو 1 لگائے گا 1 کا 10 اللہ دیں گے. تو نے 6 روپے لگائے, اللہ پاک نے تیرے کو 60 روپے واپس. لیکن نظر یہ آئے گا کہ جیب میں سے 100 روپے کم ہو گئے تو بجائے 1000 کے 900 روپے ہوئے. ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے, اللہ اس کے رسول کی بات کبھی بھی غلط بولو. ہمارے یہاں ایک آدمی کھانے کے لیے بیٹھا, میاں بیوی 2 روٹی تھی. باہر سے کسی نے آواز دے کر یوں کہا, بھائی بھوکا ہوں اللہ کے نام پر کچھ دے دو. انہوں نے نکال کے دے دی. اب یہ دونوں بھوکے ہیں, لیکن آنے والے سائل کو اللہ کے نام پر دیا ہے, اور اللہ پاک کا وعدہ ہے 1 کا اللہ پاک 10 دے گا. کتنا دے گا بولو؟ ایک آدمی آیا تھوڑی دیر کے بعد, آنگڑیا آتا ہے نا آنگڑیا, ایسے ایک ڈیلیوری کرنے والا آیا اور دروازہ کھول کر کہنے لگا, بھائی صاحب تمہارا پارسل آیا ہے. پارسل لیا, پارسل دیکھا کہ روٹی بھی ہے اور گرم گرم سالن ہے. اب اس نے روٹی گننا شروع کیا, 1 2 12 14 15 16 17 18. اس نے کہا رک رک بھائی, یہ پارسل میرا نہیں, اس میں کتنی روٹیاں ہیں؟ ارے بولو 18. میں نے 2 روٹی خرچ کی ہے, تو 1 کا 10 تو 2 کی کتنی ملنی چاہیے؟ یہ پارسل میرا نہیں. اس کا پارسل ہوگا جس نے 1.25 روٹی اللہ کے نام پر لگائی. تو ڈیلیوری مین کہنے لگا, بھائی بھیجنے والے نے تو 20 روٹی بھیجی تھی, لیکن میرے کو بھوک لگی تو میں 2 کھا گیا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, یہ اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. پہلا نمبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین. تو گوسپاک رحمت اللہ علیہ کی ماں نے یوں کہا, بیٹے 40 اشرفی تیری آستین میں سیکر میں دیتی, بیٹے کبھی جھوٹ مت بولنا. اور پیارے نبی کی حدیث سنائی,
الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسانوں کو نجات دے گی اور جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی۔ اب یہ قافلہ روانہ ہوا، کبھی رات کبھی دن، ایک جگہ ڈاکوؤں کی جماعت آئی، سب کو لوٹ لی۔ ایک ڈاکو اس بچے کے پاس جا کر پوچھنے لگا، بیٹے تیرے پاس کیا ہے؟ بولو ماں نے کیا کہا تھا؟ بیٹے جھوٹ مت بولنا، سچ بولنا۔ اب یہ خبر ہے کہ یہ ڈاکو لوگ ہمارے پیسے لے لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی بات پر یقین کر لیا، الصدق ینجی، سچائی انسانوں کو نجات دے گی، جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی۔ تو فوراً کہا میرے پاس 40 روپے، 40 اشرفی میری ماں نے آستین کے اس کونے پر سی کے رکھی ہے۔ ڈاکو کو بڑا تعجب ہوا، ایک چھوٹا سا بچہ بولے بیٹے تو نے اگر جھوٹ کہتا تو تیرا مال بچ جاتا۔ بولے نہیں، میری ماں کی وصیت ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسانوں کو نجات دے گی اور جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی۔ یہ اپنے سردار کے پاس لے گئے، یہ بچہ جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، اور اس کی ماں نے اس کو وصیت کی ہے اور وہ نبی کا فرمان سناتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بات یقینی، الصدق ینجی، سچائی انسانوں کو نجات دے گی۔ تو اس سردار نے، اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ چھوٹا سا بچہ ہو کر تو سچائی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ہم اتنے بڑے ہو کر غلط دھندا، غلط کاروبار، ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ میں آج کے بعد توبہ کر لیتا ہوں، تم کو جو کرنا ہو کر لو، میں آج کے بعد توبہ کر کے اس کاروبار سے اپنا آپ کو سبکدوش کرتا ہوں۔ پوری جماعت نے دیکھا، ڈاکوؤں کی جماعت نے، ہمارے سردار نے توبہ کر لی ہے تو ہم بھی توبہ کر لیں۔ ایک بچے کی سچائی کے اوپر بولو پوری جماعت کو اللہ پاک نے غلط کام سے توبہ عطا فرمائی اور غلط کام سے نجات عطا فرمائی۔ ہمارے نبی کا وعدہ ہے، ہمارے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسانوں کو نجات دے گی اور جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی۔ ہماری دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے کچھ صفات کے اوپر محنت کرائی جا رہی ہے۔ دوسرا نمبر ہمارا نماز کا، نماز کے ذریعے سے اپنی زندگی کو صحیح بنانا۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز میرے کو جھوٹ سے، غیبت سے، برائی سے، چغلی سے، نافرمانی سے نہیں روکتی۔ اس کا معنی یہ ہے میرے اللہ کی بات تو یقینی ہے، میری نماز میں کمی ہے۔ ایکسرے نکالے، اپنی زندگی کو ٹٹولے کہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی میں غیبت کر لیتا ہوں، میں جھوٹ بول لیتا ہوں، میں کسی کی چغلی کر لیتا ہوں، میں نافرمانی کر لیتا ہوں، میری زبان سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے، ورنہ اللہ پاک کا وعدہ ہے نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکے۔ اللہ پاک کا ایک نظام ہے، کیسی نماز، کیسی عبادت کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے۔ بولو نماز میں خیال آتا ہے اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے، یہ تو آخری درجہ ہے۔ پہلا اللہ پاک دیکھ رہا ہے، آخری درجہ یہ کہ میں اللہ پاک کو دیکھ رہا ہوں۔ انت عبد اللہ کانک تراہ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے، پہلا درجہ۔ آخری درجہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر نماز کے اندر یہ کیفیت آ جاوے اور نماز کی برکت سے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے نماز پڑھتے ہوئے مجھ کو دیکھا ہے، ایسا ذکر جیسا مجھ کو کرتے ہوئے، ایسا روزہ جیسے میرا روزہ، ہر چیز کے اندر اگر اللہ کا دھیان نصیب ہو جاوے، بولو دنیا میں کوئی نافرمانی گناہ ہوگا؟ نماز کنٹرول ہے۔
ایک آدمی نماز پڑھے اور جھوٹ بولے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک آدمی نے شکایت کی, اے اللہ کے نبی, یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور دن کو چوری بھی کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عنقریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی. ہماری اپنی برسوں ہو گئے تبلیغ میں اجتماع میں آتے ہوئے, 20 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے, 40 سال ہو گئے, ابھی بھی نافرمانی کی زندگی ہماری چھوٹی. کیا کرنا پڑے گا؟ نماز پر محنت کرنی پڑے گی, نماز کو دھیان والی بنانی پڑے گی. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر رکن میں 3 مرتبہ اللہ کو یاد کرے. قیام میں ہے تو 3 مرتبہ اللہ کو یاد کرے, رکوع میں ہے تو 3 مرتبہ, سجدے میں ہے تو 3 مرتبہ میرا اللہ میرے کو دیکھتا ہے. بعض مرتبہ تو ہم کو امام صاحب نے کیا مغرب کی قرات پہلی رکعت میں پڑھی بولو وہ بھی یاد نہیں. ہمارا جسم تو مسجد میں نماز میں ہوتا ہے اور ہمارا دل بازار میں, دکانوں میں, کھیتوں میں. یہ محنت کر کے ایک اللہ والے روزانہ 200 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے اور پہلی 2 رکعت شروع کی اور دھیان جمانے کی مشق کی. سنا پوری کرنے تک دھیان باقی رہا, پھر دھیان بڑھ گیا, دوسری 2 رکعت پڑھی, سورہ فاتحہ کے پورا ہونے تک دھیان باقی رہا, پھر دھیان چلا گیا, پھر تیسری 2 رکعت. یوں کرتے کرتے 200 رکعت مشق کرتے تھے, نوافل پڑھ کر اہتمام کرتے تھے اور اپنے دھیان کے جمانے کی مشق کرتے تھے. تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کے اندر اللہ ہی کا دھیان باقی تھا. ہماری تو بچپن کی نماز بولو 55 تک چل رہی. نیت کرو انشاءاللہ ہم سب نماز پر محنت کریں. کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ سارے مسئلے کا حل نماز ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ پاک نے فرمایا کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے, صبر کا معنی ہے روزہ, نماز اور روزے کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو اترواؤ. جب بھی کوئی مسئلہ آ جاوے ہم دائیں بائیں, بچہ بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر, دوائی, ہاسپٹل, شادی کا موقع آ گیا تو ہماری نگاہ مالدار, دوست, سیٹ نہیں. ہماری نگاہ کس پر جمے گی بولو؟ اللہ پر جمے گی. اور نماز کے ذریعے سے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا تمام خزانے اللہ کے پاس. تندرستی کا خزانہ بولو, مالداری کا خزانہ, بچوں کے رشتے کا خزانہ, تندرستی کا خزانہ, سب کچھ اللہ کے پاس ہے. اور نماز کے ذریعے سے اللہ پاک اس مسئلے کو حل کر دے گا. صحابہ کرام نے جب بھی کوئی مسئلہ آیا, انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے یہاں میرے باغ میں پانی کی قلت ہو گئی, باغ سوکھنے لگا. تو میں نے اپنے خادم سے کہا کہ پانی کا لوٹا لاؤ, میں وضو کر کے نماز پڑھوں. نماز پڑھ کر اپنے خادم کو پوچھا کیا کوئی بادل نظر آ رہا ہے؟ بولے نہیں. لاؤ دوسری 2 رکعت پڑھ. پھر پوچھا کوئی بادل نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ پانی کی ضرورت تھی. کیا ضرورت تھی بولا؟ سبمرسیبل پمپ اور ٹیوب ویل اور کنواں اور نہر, اس کی طرف متوجہ نہیں ہو. نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کا حل کرنا سیکھا تھا. دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے ہماری محنت نماز پر لگے اور انہوں نے 2 رکعت پڑھ کے پھر پوچھا کوئی بادل نظر آیا؟ بولے. تیسری مرتبہ 2 رکعت پڑھی اور خادم کو پوچھا کوئی بادل؟ بولے ہاں. کبوتری کا پر, کبوتر کا پر کتنا ہوتا ہے؟ بولے اتنا بادل نظر آیا. اور تھوڑی دیر ہوئی کہ ان کے کھیت اور باغ کے اوپر بارش گرا. بارش رک گیا, ضرورت پوری ہو گئی, پورا کھیت پانی سے بھر گیا. اب انہوں نے اپنا گھوڑا دیا, جاؤ مدینہ منورہ میں دیکھ کر آؤ کہ بارش کہاں کہاں ہوئی. تو خادم پورا چکر لگا کر آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا
अमीरुल मोमिनीन अपने सेठ को कहने लगा, अनस इब्न मालिक को कहने लगा कि अपने खेत से बाहर एक बारिश के बराबर भी कहीं बारिश का असरात नजर नहीं आते, हमारे बाग में ही बारिश गिरी। नमाज की बरकत से अल्लाह पाक का वादा है, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। बच्चे के रिश्ते की जरूरत है, बच्चे की दवाई की जरूरत है, प्लॉट की जरूरत है, दुकान की जरूरत है, मकान की जरूरत है, अमन अमान की जरूरत है, चैन और सुकून को जरूरत है। जो जिस मसले, यहाँ तक के प्यारे नबी ने फरमाया, अगर तुम्हारे जूते के तस्मे टूट जाओ तो भी अल्लाह से मांगो। ये मांगना सीखना है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी मांगों को कबूल करूं। बोलो हम लोग मांगते हैं, जब भी कोई मसला आवे, सहाबाई किराम ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के वाक़ियात और सहाबाई किराम के वाक़ियात है, जब भी कोई मसला दरपेश आया फौरन 2 रकात पढ़ के अल्लाह से खेल सलातुल हाजत, हाजत की नमाज। और क्या करेंगे? बोले दुरूद, अल्लाह की तारीफ बयान करेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और इस दुआ को पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नस्अलुका मुजीबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म, ला तदअ लना ज़म्मन इल्ला ग़फ़रत। ये मुख्तसर सी दुआ है। दुनिया के लाइन का मसला हो या आखिरत का हो, किसी इंसान के मुतालिक हो या किसी हुकूमत के मुतालिक हो, ये 2 रकात सलातुल हजत की बरकत से अल्लाह पाक इसके मसले को हल कर। अरे बोलो सीखने की जरूरत है कि नहीं? नियत करो, इंशाअल्लाह नमाज के ऊपर मेहनत करेंगे। कौन कौन नियत करता है? करेंगे। एक एक अमल को सीखे, जिंदगी के हर अमल को अल्लाह के हुक्मों के साथ और प्यारे नबी की सुन्नतों के साथ अमल करें। एक आदमी पानी पीता है, पानी पीने की कितनी सुन्नत है बोलो? अरे बोलो कितनी सुन्नत है? 7। कितनी है? बैठकर पीना, सीधे हाथ से पीना, देखकर पीना, 3 सांस से पीना, बिस्मिल्लाह कहकर पीना, पानी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। एक आदमी रोजाना 10 गिलास पिए, 1 गिलास 1 मरतबा पानी पिए, 7 सुन्नतों पर अमल, तो 10 मरतबा दिन में अगर पिए, बोलो कितनी सुन्नतों पर अमल होगा? बोलो 70। 1 गिलास में 10, 1 गिलास में 7, तो 10 गिलास में 70, 1 दिन में 70, 10 दिन में 700, 20 दिन में बोलो 1400, 30 दिन के अंदर 2100, 1 महीने में 2100 सुन्नत पर अमल, 12 महीने में 2100 गुनिया 12, 24, 25,200, कितना? 1 साल में कितना बोलो? 10 साल में 2.5 लाख, कितना? 20 साल में 5 लाख, और 40 साल में 10 लाख। अरे बोलो समझ रहे? 40 साल पर अगर सिर्फ पानी सुन्नत के मुताबिक पिया तो अल्लाह पाक उसको 10 लाख सुन्नत पर अमल करने का सवाब अता फरमाए। तो नमाज की 51 सुन्नत, मस्जिद के दाखिले की सुन्नत, कपड़ा पहनने की सुन्नत, बीमार को देखने की सुन्नत, बच्चों की शादी की सुन्नत, बच्चों की रुखसती की सुन्नत, इसको सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो? हम सीखे नहीं है, हमको सीखना पड़ेगा। ये इल्म के जरिए से इस बात को बतलाया जा रहा है कि हम एक एक नबी की सुन्नत को सीखे। हमें तो मालूम ही नहीं। नमाज की 51 सुन्नत याद है? सबके यहाँ बेटियां होगी, सबने शादियां रुखसती की होगी, लेकिन रुखसती की सुन्नतें क्या? इस्तिंजा करने की सुन्नत, दिन में 5 मरतबा आदमी इस्तिंजा में जाता है। अरे बोलो जाता है क्या?
مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ استنجا کر کے واپس آیا، اگر یہ سنت اور مستحبات پر عمل کرے تو 36 سنتیں اور مستحبات پر عمل کرتے۔ ہم نے ایک مرتبہ ڈابیل میں فتویٰ پوچھا کہ بھئی 36 سنتیں ہم کو تو یاد نہیں، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، بیٹھنے کا طریقہ، استنجا کرنے کا طریقہ، اتنا یاد ہے۔ اب یہ 36 سنتیں تو انہوں نے لکھ کر بھیجی، 1 2 25 30 35 40 45 50 52 سنتیں اور مستحبات لکھنے کے بعد لکھا، آگے اللہ زیادہ جاننے والا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو۔ اب بتاؤ، جس شریعت کا استنجا اتنا قیمتی ہوگا، اس شریعت کی نماز کتنے قیمتی ہوگی، اس کا روزہ کتنا قیمتی ہوگا، اس کا حج کتنا قیمتی ہوگا۔ یہ علم کے نمبر کے ذریعے سے ہم تمام کو سیکھنے کی ضرورت۔ ہمارے گھر میں تعلیم کا حلقہ لگا، صبح شام کوئی بھی ایک وقت طے کر لے جس میں مرد بھی ہو، عورتیں بھی ہو، بچے بھی ہو۔ ہمارا دودھ پیتا بچہ بھی ہماری گھر کی تعلیم میں شریک ہونا چاہیے، اور یہ تمام باتیں بچوں کو سکھلاؤ۔ بیٹے کھانے کی یہ سنتیں، پینے کی یہ سنتیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علموہن الدین، اپنے بیوی بچوں کو دین سکھلاؤ۔ کبھی التحیات آپ نے اپنی بیوی کی سنی ہے؟ دعائے قنوت سنی ہے؟ فرائض اور واجبات کو سنے ہیں؟ یہ ہم کو سیکھنا پڑے گا، اور جو کچھ سیکھا اس کے مطابق عمل کر لینا۔ صبح شام کی تسبیحات کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام، مسنون دعائیں، مسنون دعائیں، بعض دعائیں یقینی اللہ کے نبی نے یقین کے ساتھ بتلائے، بعض صورتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، آپ نے کچھ ہدیے میں مال پیش کیا۔ عبداللہ ابن مسعود بیٹھ گئے، کہا میرے کو مال کی ضرورت نہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس گھر کے اندر سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے گی اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ داخل نہیں ہوگا۔ میں نے تمام بچیوں کو سورہ واقعہ سکھلا دیے، اب میرے کو یقین ہے کہ میرے گھر میں کبھی فقر و فاقہ داخل نہیں۔ اپنے بچوں کو سکھلا، بیٹے گھر کا دروازہ بند کرے تو بسم اللہ کہہ کر بند کر، کھانے کے وقت ہو تو بسم اللہ کر کر کھانا شروع کر۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا خلاصہ ہے، جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی جائے گی شیطان شریک نہیں ہوگا، جس گھر کا دروازہ بسم اللہ کہہ کر بند کر دیا جائے گا اس گھر میں شیطان شریک نہیں ہوگا۔ جب شیطان نہیں ہوگا بولو وساوس آئیں گے، بولو نماز قضا ہوگی، گھروں میں خرافات ہوں گے نہیں۔ اور آگے یہ فرمایا حق والوں کا حق ادا کرنا۔ یہ موٹی موٹی باتیں دوستو بزرگوں، لیکن ہم سمجھتے اس میں کیا نہیں، اللہ کا حق ہے، اللہ کی عبادت کی جاوے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، آپ کا جب نام نامی آوے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنتوں پر اتباع کی جاوے، آپ کی دعوت کو، دین کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے جان و مال کی قربانی لگا۔ بیوی کا حق، وعاشروہن بالمعروف، اپنے بیویوں کے ساتھ اچھے اور بھلائی کے ساتھ رہو۔ بچوں کا حق ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنی ذات کا حق ہے کیا کہ ہم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاویں؟ کیا مال کی بنیاد پر جہنم کی آگ سے بچیں گے؟ ہماری محنت دنیا میں لگ رہی نہیں، دین سیکھنا پڑے گا، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی پڑے گی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ جانوروں کا حق ہے، ارے بولو جانوروں کا بھی حق۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک اونٹ آیا،
اپنی زبان میں اس نے شکایت کی. اللہ کے نبی نے اس کے مالک کو بلا کر یوں کہا اونٹ تمہاری شکایت کرتے، تم اس سے مزدوری زیادہ لیتے ہو اور تم اس کو چارہ کم دیتے. ماں باپ کا حق بتلایا، بیوی بچوں کا حق بتلایا، پڑوسی کا حق بتلایا. ارے بولو حضرت شیخ نے لکھا ہے نا پڑوسی کا حق لکھا. کتنا ایسا لگتا تھا کہ کہیں وراثت میں حصہ نہ لگ جائے. جیسے باپ کی وراثت میں بیٹوں کا حق ہے، لڑکیوں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے. لیکن اتنی تاکید بتلائی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کبھی ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کا حق وراثت میں لگ جائے. عبداللہ ابن عمر جب بھی گھر میں آتے اپنے پڑوسی سامنے یہودی تھا، اپنے گھر میں جو بنایا اس کو پہنچا کر اپنی دیوار کو اپنے پڑوسی کی دیوار سے اونچی نہ کر. پڑوسی کا حق. اگر کوئی اچھی بات آئی، کوئی خوشی کی بات آئی تو مبارکباد دے دے، کوئی پریشانی کی بات ہے تو غم کی بات ہے تو تعزیت کرے، بیمار ہے تو عیادت کرے. مسلمان کے مسلمان پر حق ہے. سلام کرے تو جواب دے، دعوت دے تو قبول کرے، بیمار ہو جاوے تو عیادت کرے. عیادت کرنے پر صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے دعائے رحمت اور مغفرت کرتے. عیادت کرنا، مبارکبادی دینا، یہ اسلامی معاشرہ ہے. اس کے نتیجے پر دنیا میں دین زندہ ہوگا، اللہ کے احکامات زندہ ہوں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ ہوگی، خیر خواہی کا جذبہ بنے، حق والوں کا حق ادا کرنا. اور دوستو بزرگوں، جو بھی عمل کرے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے. کس کو راضی کریں گے بولو؟ اور کو نہیں. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر عمل کے شروع میں اپنی نیتوں کو بناوے، میں کس کے لیے کر رہا ہوں. اندر سے آواز آ رہی، ایک سوال پیدا کرے میں اجتماع میں کیوں آیا، میں نے مسجد کیوں بنائی، میں نے غریبوں کی مدد کیوں کی، میں نے اپنے بچوں کو تعلیم کیوں دی، میں 4 مہینے چلا بیرون اندرون میں کیوں گیا، میں لوگوں کو بیان کیوں کرتا ہوں، میں لوگوں کو نصیحت کیوں کرتا ہوں. اندر سے آواز آوے کہ میرا اللہ کو راضی کرتا. ایک معرکہ کے اندر مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور مال غنیمت آیا، اور اس میں سونے کا تاج جو بادشاہ کے زمانے میں پہنا جاتا تھا وہ کسی نے جا کر مال غنیمت میں رکھ دیا. تو امیر صاحب نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ اتنی بڑی مالیت، اتنا بڑا سونے کا تاج تم نے یہاں پر مال غنیمت میں پہنچا دیا. بولے تمہارا کیا نام ہے؟ بولے جس کے لیے یہ عمل کیا ہے وہ میرے نام کو بخوبی واقف ہے. اپنا نام نہیں. ہم تو بولو 200-500 روپے کی گھڑی بھی دیتے ہیں تو اپنا نام لکھواتے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر عمل کے شروع میں اپنی نیتوں کو بناوے. ایک سوال پیدا کرے نماز کیوں پڑھ رہا، تہجد کیوں پڑھ رہا، لوگوں کو دین کیوں سکھلاتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کے دن میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، مال نہ ہو. بولے نہیں، میری امت کا مفلس تو وہ ہے کہ جو بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے لیکن دکھلاوا، لوگوں کی تعریف، لوگ میری تعریف کرے، اپنی نیتوں کو صحیح نہیں کیا اور لوگوں کے حق مارے، لوگوں کے حق دبائے، کسی کو گالی دی، کسی کو جھوٹ کہا، کسی کو برا بھلا کہا. قیامت کے دن حق والے حق لینے کے لیے آئیں گے. اے اللہ پاک اس نے میرے کو گالی دی، اچھا اس کی نیکی اس کو دے دو. اس نے میری غیبت کی، اس نے میرا مال چرا لیا، اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا، اچھا دے دو. اب نیکی اتنی کہ پہاڑ کے اوپر رکھ دی جاوے تو اس کے وزن سے پہاڑ دب جاوے، لیکن مانگنے والے آتے چلے گئے. اب نیکیاں سب ختم ہو گئی، اب مانگنے والے اور بھی آئے. اس نے میری برائی کی تھی،
اس نے میرے ساتھ لڑائی کی تھی، اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، تو پھر اب ان کے گناہ ان کے سر پر ڈالے جائیں گے۔ اتنی زیادہ نیکیاں لے کر آیا تھا، وہ نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب بھی مانگنے والے حق والے آئے، اب اس کے گناہ اس کے سر پر ڈالے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس تو وہ ہے جو بڑی ڈھیر نیکیاں لے کر آوے لیکن حق والوں کا حق ادا نہیں کیا، اور حق والے لینے کے لیے آئے، اس کے بدلے میں نیکیاں چلی گئی، اب بھی باقی رہے تو ان کے گناہ ان کے سر پر ڈالے گئے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، حق والوں کا حق ادا کرنا، اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کرنا۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر عمل کے شروع میں اپنی نیت کو ٹٹولے، عمل کے درمیان کے اندر اپنی نیت کو پھر سے بنا لے کہ میں یہ عمل کیوں کرنا، کہیں غلط نیت تو نہیں آ رہی، کئی لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے کوئی بات تو نہیں ہو رہی۔ اور عمل کے آخر کے اندر توبہ اور استغفار کر کے اپنے عمل کو ناقص قرار دے، اے اللہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے ایسی نماز نہیں ہے، اس لیے نماز میں قرآن بھی ہے، بولو ہے کہ نہیں، رکوع بھی ہے، سجدہ، یہ پیشانی اللہ کے قدموں کے درمیان میں آدمی رکھ دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر عاجزی اور تواضع کوئی نہیں ہو سکتی کہ آدمی اپنا سر زمین پر رگڑے، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے، لیکن آخر میں کیا پڑھتا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے بہت بڑا ظلم کیا۔ ارے بولو اس نے ظلم کیا کہ نماز پڑھی، لیکن جیسی اللہ کی شان ہے، جیسی نماز پڑھنی چاہیے، جیسی عبادت کرنی چاہیے، جیسی نیتوں میں خلوص ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہم کو تعلیم دی نماز کے آخر میں، اے بندہ تو اللہ کے سامنے توبہ کر، اپنے ظلموں کا اقرار کر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بہت بھاری میں نے ظلم کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، جب یہ آیت اتری تو ابو بکر صدیق رونے لگے۔ کسی نے کہا یہ تو خوشخبری ہے، قبیلے کے قبیلے اسلام کی طرف متوجہ ہوں گے اور تم رو رہے ہو۔ بولے ہر عمل کے آخر کے اندر توبہ اور استغفار کی تلقین ہے، یہاں پر اللہ کے نبی کو یوں کہا گیا فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد بیان کرو اور توبہ اور استغفار کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اپنا نبوت والا مشن جو لے کر آئے ہیں اب ان کو دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، ان صفات کی برکت سے اللہ پاک دنیا میں پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا کرے۔ یہ 6 نمبر معمولی نہیں ہے، بلکہ 6 نمبر کے ذریعے سے اللہ پاک پورے دین پر چلنے کی استعداد دے گا، اور یہ ہمارا پہلا ہدف ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ پاک نے اسلام عطا فرمایا، اور قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام سے ہٹ کر اگر تم دنیا میں زندگی کو گزارو گے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تمہاری زندگیوں کو قبول نہیں کریں گے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ موت تک اسلام کے تمام احکامات پر عمل کریں گے۔ معاملات، معاشرت، اخلاقیات، عبادات اور ایمانیات، یہ 5 شعبے مل کر اسلام کی ایک بنیاد رکھی گئی ہے۔ صرف نماز، صرف روزہ، صرف زکوٰۃ، صرف ایک آدمی بولتا ہے کہ میں اور کچھ تو نہیں کرتا لیکن سچ بات کرتا ہوں، لیکن نماز چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا، لباس غلط ہے، شادیوں میں اللہ کے نبی کو ناراض کیا۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، ایک زبردست محنت کا نظام ہے، یہ پوری زندگی ہماری اسلامی بن جاوے اور اللہ پاک راضی ہو جاوے۔ پیارے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان میں 2 چیزوں کو چھوڑ کر کے جاتا ہوں، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی بھی گمراہی تک نہیں پہنچو گے۔ ایک تو فرمایا کتاب اللہ کو پکڑ لو، دوسرا پیارے نبی نے فرمایا میری سنتوں کی اتباع کرو۔
آپ کی سب سے بڑی سنت دعوت کی مبارک محنت. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی جی کہہ دو یہ میرا راستہ ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں علی بصیرۃ، پورے یقین کے ساتھ، اور ان لوگوں کا راستہ ہے جو میری اتباع کرتے ہیں. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، ہم اس کو ایک نفلی کام نہ سمجھیں، ایک غیر ضروری نہ سمجھیں کہ نہیں اس میں کیا ہوگا. نہیں، ہزاروں لاکھوں کے اللہ نے بنائی ہے، اور ہزاروں لاکھوں اس وقت کے اندر چل رہے ہیں. اور کیسے نمازی بنے جن کی کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، جن کا کبھی گشت ناگا نہیں ہوا. ہم لوگ ایک مرتبہ دلی گئے، ہمارے ساتھ ایک ساتھی ملاقات والا تھا، وہ بھی واپسی پر ایئرپورٹ پر ملا. میں نے کہا بھائی صاحب تم کیوں آئے تھے؟ بولے میں کمپنی کے کام سے آیا تھا اور میری ٹکٹ آئندہ کل کی تھی. میں نے کہا پھر آج کیوں آ رہا؟ بولے میں نے ٹکٹ 5,000 روپے کی خرید لی دہلی سے سورت. میں نے کہا کیوں؟ بولے آج میرا گشت کا دن ہے. اچھا. اور بولے 32 سال ہو گئے میرا کبھی گشت ناغا نہیں ہوا. اب اللہ کے دین کی محنت کرنے کے ساتھ اب اس کی زندگی میں گشتوں کی پابندی، نمازوں کا اہتمام، مسجد و جماعت میں بیٹھنا، اپنے 2.5 گھنٹے لگانا، یہ تمام چیزیں آدمی اپنی. ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جنہوں نے 50 مرتبہ 4 مہینے لگائے. ایک ہمارا علاقہ ہے، اس میں ایک حاجی صاحب تھے، انتقال کے بعد کے اندر کسی نے بتلایا 54 مرتبہ ان کے 4 مہینے لگے. کتنی مرتبہ؟ 54 مرتبہ. ایک سال میں 3-4 مہینے آتے، 18 سال کی زندگی ان کی 4 مہینے میں لگ گئی. 54 مرتبہ 4 مہینے لگے. میں اس علاقے میں گیا اور میں نے بات کی تو میں نے کہا کہ تمہارے یہاں تو حاجی صاحب ماشاءاللہ 54 مرتبہ 4 مہینے لگا چکے. تو ایک آدمی نے پیچھے سے پرچہ بھیجا، ہر مہینے 10 دن لگاتے تھے، روزانہ 8 گھنٹے لگاتے تھے، ہر سال 2 مہینے لگاتے تھے، اور ہر سال 4 مہینے بھی لگاتے تھے. اور جب کوئی جماعت تیار ہو جائے اسٹوڈنٹ کی یا مقامی اور کوئی امیر لے جانا والا نہیں تھا تو بولے وہ بھی لگا لیتے تھے. مولانا یہ 18 سال نہیں بلکہ کئی سال ان کے اللہ کے راستے میں لگ گئے. لوگ اپنی زندگیوں کو وصول کر رہے، لوگ اپنی آخرت کے بنا. ایک ہی موقع اللہ پاک نے دیا ہے، ایکم احسن عملا. ہم نے تم کو پیدائش کے لیے کیا تاکہ اچھے سے اچھے اعمال کر کے جائے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اچھے سے اچھے اعمال، اچھے سے اچھی نماز، اچھے سے اچھی زندگی، اچھی سے اچھی زبان، اچھے سے اچھی آنکھوں کا دیکھنا، اچھے سے اچھا دلوں کا سوچنا، اچھے سے اچھا اپنے پڑوسی کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کی زندگی. اگر یہ زندگی ہم کو 4 مہینے میں مل جاتی ہے تو دوستو بزرگوں سستا سوتا ہے. تو ہم سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. ارے لگاؤ گے؟ ارے لگاؤ گے؟ آواز نہیں آ رہی. ارے لگاؤ گے؟ کون کون نیت کرتا ہے 4 مہینے لگائیں گے؟ پورا ہاتھ اٹھاؤ، پورا ہاتھ اٹھاؤ. اچھا کھڑے بھی ہو جاؤ کہ انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے تیار ہے. چلو بسم اللہ کرو، کرو جلدی ہمت کر کے بتلاؤ. جنہوں نے نیت کی ہے کہ 4 مہینے جائیں گے وہ ذرا مجمع میں کھڑے ہو جاؤ. اللہ تمہاری جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہاں جنہوں نے پہلے نیت کی، نام لکھایا، ترتیب بنائی، وہ مجمع میں ہے تو کھڑے ہو کر اپنا نام تازہ کر دو. اللہ پاک دوسروں کے ترغیب دے گا. اور ماشاءاللہ جن کے دل میں بات آ گئی، جنہوں نے پہلے اپنی ترتیب بنائی، جن کا ریزرویشن ہو گیا، جن کا نام جماعتوں میں آ گیا، جو اجتماع کی شرکت کے لیے آئے تھے اجتماع میں، اللہ نے دل میں بات اتاری ہے. اب یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ تو ہمت کر کے ذرا بتلاؤ.
ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ